سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کلام ہمیں دیا ہے، جو قرآن ہمیں دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، وہ عربی ہی میں کیوں ہے؟ اردو میں، انگلش میں، چائنیز ہے اور بہت ساری زبانیں ان کے اندر کیوں نہیں ہیں؟ یہ عربی ہی میں کیوں ہے؟ تو جواب اس کا بہت آسان ہے۔ آپ غور سے اس بات کو سمجھیں گے تو چند ہی منٹوں کے اندر آپ اس کا جواب سمجھ جائیں۔ تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو وہ عرب کی سرزمین پہ اترے۔ عرب کا وہ علاقہ اور عرب کی سرزمین مکہ اور مدینہ، یہ عرب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اور اس دور میں جیسے آج کے زمانے میں امریکہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے آج کے دور میں انگلش کو بین الاقوامی زبان کہا گیا ہے، انٹرنیشنل زبان کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس دور میں مکہ اور مدینہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہاں پر تجارتی قافلے آتے تھے اور پوری دنیا میں جاتے تھے۔ اس لیے وہاں کی زبان جو عربی تھی، اس عربی زبان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کو جو کتاب دی وہ بھی عربی میں۔ اس کی بھی بہت اہم وجہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیجتے، لیکن اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، کسی اور زبان کے اندر قرآن دیا جاتا، تو وہ جو عرب پہلے دعوت کے جو مرکز تھے، عرب حضرات، وہ یہ کہتے کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے قرآن عربی میں دیا، اور ان لوگوں کو یہ قرآن سمجھ آیا کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ اور یہ وہ زبان ہے عربی کے، اس میں وہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ باقی زبانوں میں وہ فصاحت اور بلاغت نہیں ہے۔ فارسی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، چائنیز ہے، اس کے اندر ایک ایک لفظ کے لیے ہمیں ایک ایک معنی کے لیے کئی کئی لفظ لینے پڑتے ہیں، لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر ایک ایک معنی کے لیے ایک ایک لفظ کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت اس قرآن جیسی لا کے دکھاؤ، کیونکہ یہ قرآن وہ زبان کے اندر اترا ہے کہ جو بہت فصیح زبان ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مبارک ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو لیا، پھر ان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ ساری دنیا کے اندر اس قرآن کو لے کے پھیل گئے۔ اب ہمیں اس قرآن کے ترجمے وہ ملتے ہیں، علماء جو عربی کو سمجھتے تھے انہوں نے اس عربی کو سمجھ کے اس عربی کی ٹرانسلیشن، اس عربی کا ترجمہ وہ ہمیں لکھ کے دیا۔ اس عربی کے ترجمے سے اردو کے اندر، انگلش، کوئی اور فارسی زبان ہے، مختلف چائنیز زبان، ان کے اندر سے ہم یہ ترجمہ پڑھ کے قرآن کے اندر اللہ نے جو بیان کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وجہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر جو زبان اس وقت چلتی تھی وہ عربی تھی۔ جیسے آج ساری دنیا میں انٹرنیشنل طور پہ جو زبان چلتی ہے وہ انگلش ہے، تو اس دور میں سب سے زیادہ جو زبان چلتی تھی وہ عربی تھی۔ تو سب سے زیادہ چلنے والی زبان کو اللہ رب العزت نے ترجیح دے کر اس میں قرآن اتارا، اس کے اندر اپنے نبی کو اتارا، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں ان کو پھیلا دیا۔